الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرت مولانا ابو بکر صاحب دامت برکاتہم، حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم، حضرات اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اور آپ گزشتہ چند گھنٹوں سے یہاں پر حاضر ہے. الحمدللہ طلبہ عزیز نے ہمارے سامنے وہ تمام باتیں ذکر کر دی جس کی ضرورت تھی. مکالمے میں اور عربی مکالمے والے بچوں نے بھی، اور بھی اس کے علاوہ آپ حضرات ایک لمبی مدت سے بیٹھے ہوئے ہیں. 12 بج چکے ہیں، اوپر اب ہو رہا ہے. ایسے موقع پر طویل اور تفصیلی گفتگو کرنا زیادہ مناسب نہیں ہوتی ہے. آپ حضرات نے سب سے پہلے میں ان عزیز طلباء سے گزارش کروں گا: ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والی امتیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ماننے والوں کا ذکر کرنے کے بعد آگے ارشاد ہوتا ہے: ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر ہم نے چن لیا، منتخب کر لیا ہمارے بندوں میں سے الذین اصطفینا. اس کتاب کے لیے، قرآن کریم کے لیے اللہ پاک نے میرا اور آپ کا انتخاب فرمایا. اللہ پاک نے وراثت میں کتاب اللہ کا ذکر فرمایا. اس لیے سب سے بنیادی چیز ہے ثم اورثنا الکتاب. دنیا اور دنیاوی ڈگریاں یہ 2 نمبر پر ہے. سب سے پہلی چیز ہے وہ اورثنا الکتاب. کتاب اللہ نہیں ہوگا تو یہی الحاد اور لادینیت کا ایک سیلاب جو بہا جا رہا ہے، اور کتاب و سنت کا گہرا علم نہیں ہوگا. کتاب اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہ لوگ جب کسی مسئلے میں اختلاف کرے تو کتاب و سنت کی طرف رجوع کرے، اور اگر کوئی اختلاف ہو جائے وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. کون بتلائے گا ان کو؟ وہ حضرات اہل علم، وہ کتاب و سنت کی گہری بصیرت رکھنے والے علماء کرام، مجتہدین عظام، جن کو کتاب اللہ نے ذکر فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. دنیا کے مسائل، دنیا کے اختلافات اگر دور ہو سکتے ہیں، یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب فرماتی ہے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. وہ علماء جو کتاب و سنت کی گہری بصیرت رکھتے ہوں گے، جو مسائل کا استنباط کی اصول اور ضابطوں اور قوانین سے کیا جائے، جو کتاب و سنت کے مقاصد سے واقف ہوں گے، یہ حضرات کتاب و سنت کے مضامین کے ذریعے آپ کی طرف سے پیش آنے والے اعتراضات کا جواب دیں گے. خود ان کے دلوں میں کوئی اشکال اور کوئی اعتراض ہوگا تو اس کا حل لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ فرمائیں. آپ کے سامنے میں نے ایک دوسری آیت پڑھی جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا. جو لوگ ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، کجروی تیراپن اختیار کرتے ہیں، لا يخفون علیہ، یہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. یہ ساری باتیں اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں. اس لیے ہمارے عزیز طلباء نے جس الحاد کا ذکر فرمایا، ہمارے اس ملک میں اکیلے الحاد نہیں ہے، یہ 2 الگ الگ کونوں کی اختلافات.
دو الگ الگ سمتوں سے ہمارے طلبہ عزیز اور ہماری اسکول میں پڑھنے والی طالبات پر جو اشکالات، ان کے ذہنوں میں جو چیزیں آ رہی ہے، یہ دو طرفہ ہے۔ الحاد تو یورپ کی نظام تعلیم اور وہاں کی ایک پوری تاریخ ہے جس کو میں ابھی آپ کے سامنے مختصراً عرض کروں، لیکن دوسری چیز اس ملک میں خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے علاوہ، توحید اور رسالت کے علاوہ، صفات الہیہ کے علاوہ انسانوں کی ایک ایسی بہت بڑی آبادی ہے جو بیچارے ہر چیز کو اپنا معبود سمجھے ہوئے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم راستے سے گزرتے، کوئی اچھا پتھر ملتا، کوئی اچھی چیز ملتی تو اس کو عبادت کے لیے اس کی پوجا شروع کرتے، پھر آگے جاتے کوئی اور اچھا پتھر ملتا تو پہلے والے کو پھینک دیتے اور اس دوسرے کو استعمال کرتے۔ یہ 1400 سال پہلے کا شرک اور کفر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کا ایک تجربہ بتلاتے ہیں۔ دوست اور بزرگوں، جس ملک میں اور آباد، یہاں پر الحاد تو آ رہا ہے دوسری سمت سے، یورپ سے اور یورپی نظام تعلیم سے، سیکولر نظام سے، لیکن اس ملک میں ہمارے بچوں کو شرک اور کفر سے بھی بچانا ہے۔ اس لیے یہاں دنیا کے دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کو ایک مسئلہ ہے اپنے زمانے کا الحاد، لیکن ہندوستان کے مسلمان بچوں اور بچیوں کو، ایمان والے مردوں اور ایمان والے عورتوں کو الحاد کے ساتھ ساتھ اس ملک کا جو ایک نظام ہے، برسوں سے جو یہاں شرک اور کفر کا ایک پورا نظام وابستہ ہے، اس کی بھی ایک لمبی تاریخ ہے، اور چونکہ اب ہماری اسکولوں میں اس کی تعلیم بھی دی جائے گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے 6 سے لے کر 8ویں تک کا وید پڑھانے کا، اور اسی وید کا جو اب خلاصے کے طور پر ایک کتاب ان کے یہاں ہے گیتا، جو مہابھارت ہی کا ایک حصہ ہے، اس کی تعلیم اسکولوں میں 6 سے لے کر 8ویں تک کے اندر پڑھائی جائے گی، اور اس کی یہ بک تیار ہو کر آ چکی ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ 9ویں سے 12ویں تک کا ہے، جس میں 2 اور بکس پڑھائی جائے گی، جس میں مذہبی سلوک بھی پڑھائے جائیں گے، اور بھی دوسری چیزیں اس کے ساتھ، ایک تہذیب، ایک کلچر اور ایک تمدن کو پیش کر کے ہمارے بچوں کو پریکٹیکل طور پر، یورپ کا نظام پریکٹیکل نہیں ہے، یہ دماغی اور سطحی اور ذہنی چیزیں ہیں، اور پھر وہ فیشن کے طور پر آ کر ہمارے مشرقی ملکوں میں پھیلی ہے۔ لیکن جو دوسرا بڑا خطرہ ہے، جو ہمارے بچوں کی پیدائش سے لے کر، گھروں کے ماحول سے لے کر، بچپن کے کھیلنے سے لے کر، پہلی دوسری اسکول کی درجات میں پڑھنے والی بچے اور بچیوں کے ذہنوں کے اندر 24 گھنٹے جس چیز کو پیش کیا جاتا ہے، یہ خطرہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، کتاب اللہ نے الحاد کا بھی ذکر فرمایا اور کفر اور شرک کا بہت تفصیل سے ذکر فرمایا۔ افسوس ہے کہ خود علماء کرام مدارس اسلامیہ میں قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھانے والے علماء کفر اور شرک کی آیتوں سے گزر جاتے، اس کو مکی دور کی آیتیں سمجھ کر، اور ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو پڑھے بغیر یا اس کے اوپر اتنی تفصیلی گفتگو نہیں کرتے۔ ایک وجہ بھی ہے کہ چونکہ ہم لوگ اللہ پاک نے پیدائشی طور پر مومن اور مسلمان بنائے، اس لیے کفر اور شرک کو جانتے ہیں۔ کفر اور شرک کی دوسری جتنی شکلیں ہیں، صفات الہیہ میں جن جن طریقوں سے انہوں نے کفر اور شرک کو پھیلایا ہے، معبودان باطلہ کے جو تصورات بتلائے، یہ چونکہ ہم لوگ جانتے ہیں، اس لیے مکی صورتیں اور مکی آیتوں پر ہمارے علماء کرام اور مسلمان مفسرین کم غور و فکر کرتے ہیں۔ لیکن دوست اور بزرگوں، قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم کی مکی صورتیں کتنی ہے اور مدنی صورتیں کتنی ہے، وہ آپ سب ہم جانتے ہیں۔ 90 سے اوپر صورتیں قرآن کریم کی مکی ہے، اور باقی صورتیں جو مدنی ہے۔ ان مکی صورتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے توحید کو ذکر کیا ہے، الحاد کو ذکر کیا ہے، ملحدین کے ذہنوں سے۔ ہمارے عزیز طالب علم نے جو آیت پڑھی، ام خلقوا من غیر شیء، اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں کتاب اللہ الحاد کو
شرک کو، مختلف طریقوں کو، دہریت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا اور کن کن آیات میں کن کن اندازوں سے ذکر فرمایا۔ کتاب اللہ فلسفے اور منطق کا انداز اختیار نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک بڑی تاریخ، یونانی فلسفہ جو گریک سے آیا، مامون رشید کے زمانے میں مسلمانوں نے اس کو لیا اور پھر اس کے سب سے پہلے مصداق بنے معتزلہ، عقلی سوچ سے دین اسلام کا جواب دینے والے۔ یہ ہے متکلمین میں سے، لیکن کتاب و سنت کا صحیح علم نہیں تھا تو فلاسفہ کا وہ جواب نہیں دے سکتے۔ خیر، مجھے یہ گفتگو کرنی ہے کہ یہ جو فلسفہ اور یہ جو چیزیں آئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لادینیت، اس دہریت کو، اس منطق اور فلسفے کو بھی اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا، لیکن کتاب اللہ کے دلائل جو ہے وہ منطقی شکلوں میں نہیں ہے۔ ہمارے طلبہ عزیز جو منطق کی کتابیں پڑھتے ہیں، ترک شاستر جو پڑھتے ہیں، شکل اول، شکل ثانی، شکل ثالث اور رابع، اس میں شکل اول اس سے زیادہ استدلال کیا جاتا ہے۔ ایک بحث چلی کہ یوروپ میں سائنس اتنی دیر سے کیوں آیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سائنس تھوڑی کچھ چیزیں نظریاتی طور پر، تھیوریکل طور پر یوروپ میں اور گریک میں پائی جاتی تھی، یونان میں، لیکن عملی شکل میں سائنس نے جو ترقی شروع کی یہ اسلام کے آنے کے بعد۔ اس میں کیا کون سی چیز ایسی ہوئی، اس کا جواب دیتے ہوئے یورپی مورخین، مصنفین، ان کے اسکالر یہ لکھتے ہیں کہ بات یہ تھی کہ منطق اور فلسفے کی جو شکلیں ہیں یہ سوچ و فکر کے ذریعے شکل اول وغیرہ نکالی جاتی ہے، اس سے نتیجے بہت دیر سے اور بہت مشکل سے معلوم۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے استقراء کا طریقہ ایجاد کیا۔ سائنس کی ترقی کی جو بنیادی وجہ ہے یہ ہماری اصول فقہ کا طریقہ ہے۔ اصول فقہ میں ہم نے وہی کام کیا ہے جو سائنس کی دنیا میں سائنسدانوں نے، یعنی قبل سائنس، وہ جو سائنس کا دور یوروپ سے آیا، نشأت ثانیہ جس کی ہوئی 1600 عیسوی کے بعد، آئزک نیوٹن سے جس کو اس کا بانی سمجھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ڈارون آیا اور دوسرے جتنے بھی آئے، ان سے پہلا مسلمانوں کا دور، اور مسلمانوں سے پہلے یوروپ میں، گریک میں یہ علوم تھے، یونان میں۔ جب مامون رشید نے ان کتابوں کا ان زبانوں سے عربی میں ترجمہ کروانا چاہا تو اس نے عیسائی بادشاہ کے پاس پیغام بھیجا کہ تمہارے یہاں جو مقفل ایک بند کمرے میں جو یہ بکس رکھی ہوئی ہے یہ ہمیں دی جائے تاکہ اس کا ہم عربی میں ترجمہ کریں۔ بادشاہ نے مشورہ کیا ان کے سب سے بڑے چرچ کے پادری سے، بڑی عمر کا ایک پادری تھا، اس نے کہا جلدی سے دے دیجیے، اس لیے کہ یہ کتابیں جن مذاہب میں جائے گی وہاں شکوک اور شبہات پیدا کریں۔ اس لیے یہ چیزیں آئی مامون رشید کے زمانے میں، اور اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ پاک مامون رشید کو معاف نہیں کریں گے۔ کتاب و سنت کا صاف شفاف چشمہ جاری تھا، اس میں اس نے منطق اور فلسفے کا گدلا پانی شامل کر، اور امت میں سب سے پہلے کتاب و سنت کے ان صاف شفاف چشموں میں گدلے پانی کی شکل میں اشکالات اور اعتراضات شروع ہوئے۔ یہی سب سے پہلے معتزلہ جواب دینے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن کتاب و سنت کا گہرا علم نہ ہونے کی وجہ سے کچھ جوابات بہت اچھے دیے لیکن کچھ جوابات صحیح نہیں دے سکے۔ تو علماء متکلمین امام غزالی اور امام رازی، ابو الحسن اشعری کو کھڑا ہونا پڑا اور ان حضرات نے پھر ان چیزوں کے جوابات دیے۔ اس سے میں اپنے عزیز طلباء سے کہوں گا کہ معتزلہ متکلمین میں سے تھے، لیکن بیچاروں کے پاس عقلی دلیلیں تھی، نقلی دلائل کتاب و سنت کی گہری واقفیت نہیں تھی۔ اس وقت بھی اس دہریت الحاد کا جواب دینے کے لیے علماء کرام کی جماعت تو ہے ہی، لیکن ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا پڑھا لکھا جو دل کے اندر اسلام اور دین اسلام کے ارکان سے محبت رکھتا ہے، لیکن علم ان کا ناقص ہے۔ ہم ان کی نیتوں پر حملہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن کتاب و سنت کی گہری بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھار وہ عقلی طور پر ایسے جواب دے دیتے ہیں
کہ چونکہ وہ کتاب و سنت کی صحیح نمائندگی نہیں ہے، دین فطرت اور دین نیچر کے مطابق وہ جواب نہیں ہے، اس لیے پھر ان پر اشکالات اور اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ کتاب و سنت کا گہرا علم ہو۔ خیر گفتگو میں یہ کر رہا تھا کہ الحاد اور لادینیت سب سے پہلے مامون رشید کے زمانے سے شروع، لیکن اس سے پہلے دنیا میں ایک اور بڑا مسئلہ پیش آیا تھا۔ یہ مسئلہ پیش آیا تھا یوروپ میں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بھی 200-250 سال پہلے عیسوی سن 350 کے عرصے میں یوروپ جو الحاد اور لادینیت والا پورا علاقہ تھا، سارے ممالک اسی کے تھے، لیکن وہاں کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام قسطنطینوپل، اور اسی کے نام سے قسطن دنیا استنبول کا نام رکھا گیا۔ یہ ملحد تھا، لیکن اس نے عیسائی مذہب قبول کیا۔ اس کی ماں کا نام میری مریم تھا۔ حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے بہت تفصیل سے تاریخی سارے مراحل کو ذکر فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اس نے سب سے پہلے عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے کے 50 سال نہیں گزرے کہ شاؤل نام کا ایک یہودی ان میں شامل ہوا۔ اس نے عیسائیت کا دعویٰ کیا، اور عیسائیت کے اندر ثالث ثلاثہ کتاب اللہ نے جس کو ذکر فرمایا کہ عیسائیت میں گروہ ایسا ہوا، وقالت الیہود والنصارى، یہود نے تو عزیر ابن اللہ کہا اور نصارہ نے المسیح ابن اللہ کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یوروپ میں جب عیسائی مذہب گیا، اس سے پہلے یوروپ والے اپولو نام کا کوئی معبود تھا جس کو وہ خدا کا بیٹا قرار دیتے۔ عیسائیوں نے یہ سمجھا کہ عیسائی مذہب کو یوروپ میں پھیلانے کے لیے، آپ جانتے ہیں عیسائی مذہب اور یہودی مذہب کا مرکز ہے وہ بیت المقدس جو ایشیا میں آیا، فلسطین۔ اور میں گفتگو کر رہا ہوں یونان سے اور اوپر یوروپ کے ملکوں کی، جہاں یہ عیسائی مذہب اندر داخل ہوا، لیکن عیسائی مذہب کی وہ شکل نہیں تھی جو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کی۔ یہ تبدیل شدہ بدلا ہوا عیسائی مذہب، اور اس میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ اب کیا ہوا؟ جب یوروپ میں اسلام کے آنے کے نتیجے میں اسپین میں بغداد، قرطبہ، دمشق، یہ مسلمانوں کے وہ بہترین شہر تھے جہاں سے یوروپ والے علم حاصل کرنے کے لیے جہاں آتے تھے۔ عربی زبان کو وہی فوقیت حاصل تھی جو آج اس وقت انگریزی زبان ہے۔ ایسے ماحول کے اندر جب یہ لوگ مسلمانوں سے علم حاصل کر کے اپنے علاقوں میں پہنچے، اور انہوں نے اسی میں سب سے پہلے گیلیلیو، جس کو مشہور ہے سائنس میں، جس نے یہ دعویٰ کیا کہ زمین یہ گھوم رہی ہے، آسمان نہیں گھومتا، زمین گھوم رہی ہے۔ اس کے بعد یوروپ میں خود عیسائیوں کے اندر یہ مشہور تھا کہ یہ زمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقدس سرزمین ہے، یہاں پیدا ہوا، اس لیے یہ زمین گھومتی نہیں، آسمان گھومتا ہے، زمین نہیں۔ لیکن کتاب اللہ نے ایک لطیف اشارہ فرما دیا، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں تیر رہا ہے۔ قرآن نے لفظ یسبحون فرمایا، اور آج کی سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے کہ برہمانڈ پھیل رہا ہے، کائنات پھیل رہی ہے، اپنے اپنے دائرے میں گھومتے ہوئے وسیع ہو رہی ہے۔ اس کو بھی کتاب اللہ کی دوسری آیات میں اشارتاً فرمایا۔ تو خیر بتلانا یہ ہے کہ یہ عیسائیت وہ عیسائیت نہیں تھی جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، اور اللہ پاک کا غیبی نظام بھی تھا، ختم نبوت والا مسئلہ بھی تھا۔ تو یہ عیسائیت جو گئی وہاں پر، اب جب یہ سائنس کی دنیا میں ترقی ہوئی تو عیسائی اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ گیلیلیو سے یہی کہا گیا کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے، تو زمین تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش، اور جو گھومتی ہو وہ کسی کے تابع ہوتی ہے۔ میں اور آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے گھر کی عظمت، اور ہم طواف کر رہے ہیں اللہ پاک کے گھر کی، یہ ایک وارفتگی محبت کے عالم میں جو گھومتا ہے وہ تابع ہوتا ہے۔
تو اس قسم کی گلیلیو کے اس دعوے کے اوپر رد کیا گیا۔ آج کل کچھ لوگوں نے کتاب اللہ کے متعلق عجیب و غریب اشکالات شروع کیے گئے۔ ملحدین ہی کے اشکالات میں سے ابھی چند دن پہلے ایک صاحب نے کہا، ویسے ہی مجھے پوچھا کہ زمین گھومتی ہے یا آسمان گھومتا ہے؟ میں نے کہا سوال کرنے کا منشا بتائیے کہ آپ کیوں پوچھیں؟ کہا کچھ لوگوں نے کہا کتاب اللہ میں قرآن میں یہ ہے کہ زمین چپٹی ہے، وہ گول نہیں۔ میں نے کہا کون سی آیت میں اس طرح کتاب اللہ نے فرمایا؟ اور پھر کتاب اللہ نے زمین کے سلسلے کے مختلف مرحلوں کو ذکر فرمایا۔ کتاب ہے ڈاکٹر موریس بوکائی کی دا بائبل اینڈ قرآن اینڈ سائنس، اس کے اندر انہوں نے 40 آیتیں ذکر کی اور یہ بتلایا کہ یہ تمام وہ آیتیں انہوں نے مقابلہ کیا کتاب اللہ کی آیات کا سائنس، بائبل کا سائنس سے مقابلہ کیا، اناجیل اربعہ کا سائنس سے مقابلہ کیا، چاروں انجیلوں کا، اور اس کے بعد انجیل میں جو باتیں ہیں وہ غلط اور کتاب اللہ نے جو بات کہی وہ سائنس کے مطابق، اس طرح کی تمام آیتوں کا تجزیہ کرتے ہوئے پوری کتاب لکھی۔ اللہ پاک نے اسلام کی دولت سے بھی مالا مال کیا اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر 40 آیتوں کو ذکر کیا۔ اسی میں انہوں نے لکھا کہ کتاب اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے اس زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ سورہ حامیم سجدہ آپ پڑھتے ہیں جمعہ کے روز اور ویسے بھی رات کو عشاء کے وقت پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل ہے۔ تو یہ حامیم سجدہ کے آیات میں کتاب اللہ نے پورا منظر بتلایا۔ ڈاکٹر موریس بوکائی کہتے ہیں کہ کتاب اللہ نے بھی ذکر فرمایا ہے اور انجیل میں بھی، بائبل میں بھی 6 دن کا ذکر ہے، لیکن بائبل کے اندازے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک دن 24 گھنٹے والا جو دن ہوتا ہے وہ مراد ہے، اور کتاب اللہ نے صرف لفظ یوم فرمایا۔ اور دوسری جگہ کتاب اللہ نے فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّ، ایک جگہ 50 ابھی فرمایا 50,000، لیکن اس کی تفسیر دوسری ہے۔ اور یہ آیت کریمہ انہوں نے بتلایا کہ کتاب اللہ نے دن تو فرمایا 6 دن، لیکن ایک دن کون سا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے 1000 سال کے برابر بتلایا۔ خیر انہوں نے اس کا رد کیا کہ وہاں انسانی تحریف ہوئی ہے اور کتاب اللہ اپنی جگہ پر محفوظ ہے۔ اس طرح انہوں نے بہت سی چیزیں ذکر فرمائی۔ تو دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارے عزیز طلباء جنہوں نے آپ کے سامنے الحاد کے سلسلے کی چند باتوں کو ذکر فرمایا، یقیناً یہ ایک بڑا فتنہ ہے اور یہ فتنہ یہودیوں کا پیدا کیا ہوا ہے، ایک لمبی تاریخ ہے۔ ایک کتاب ہے عالمی اسلام کی اخلاقی صورتحال، نام تو عجیب ہے لیکن 2000 سالہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر عصر حاضر تک، مصنف کے زمانے تک 25-30 سال میں یہ کتاب لکھی گئی، وہاں تک 2000 سالہ یہودیوں نے کیا کارنامے انجام دیے، ان کی کتابوں کے حوالے سے مکمل طور پر ان کا پورا 2000 سالہ پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ اس کے اندر یہ الحاد انہوں نے کس طریقے سے پیدا کیا؟ ایک وجہ تو یہ ہوئی کہ عیسائیوں نے عیسائی مذہب میں جو تبدیلیاں کی، یہ ایسی تبدیلیاں تھی جو سائنس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ گیلیلیو نے جب یہ کہا کہ زمین گردش کرتی ہے تو اس کو سزا دی گئی 80 سال کی عمر میں پھانسی کی، لیکن اس نے معافی مانگی، چرچ کے سامنے 2 ہاتھ جوڑ کر اس نے معافی مانگی، میں اپنے اس عقیدے سے رجوع کرتا ہوں، تو اس کو زندگی بخشی گئی۔ اس طرح ایک لمبی مدت چلی جس میں سائنسدانوں کا جواب نہیں دے سکتے تھے چرچ والے، عیسائی مذہب والے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک سوء اتفاق، کاش کہ یورپ کو اسلام ملتا بجائے عیسائیت۔ یہ جو قسطنطین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے روئے زمین پر یہ جو واقعہ پیش آیا، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کاش یورپ کو وہ ایڈیشن ملتا اللہ پاک کا آخری جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم والا، جس کے متعلق اللہ پاک نے صاف فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جس دین کو مکمل اور متمم فرمایا۔ اگر وہ دین ملتا تو عیسائیت بہت جلد اسلام قبول کر لے، اس لیے کہ یہ دین فطرت، اور یورپ کے لوگوں کا بھی ایک نیچر ہے کہ فطرت کی چیز کو بہت جلدی قبول کر لے۔ اسی لیے حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم نے
عورتوں کے سلسلے کی ہمارے طلباء نے جو عورتوں کی پردے کے سلسلے کا اور عورت کو جو حصہ کم ملتا ہے، اسی طرح دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر سمجھی گئی. ان تدل احداهما وتذکر احداهما الاخرى، کتاب اللہ نے ذکر فرمایا. یہ اشکال کیے گئے پڑوسی ملک میں جب ایک عورت وزیر اعظم بنی تھی، اس وقت یہ اشکال شدت سے پیش آیا کہ عورتوں کو گواہیوں کے اندر مردوں سے اعلیٰ درجہ دیا جا رہا ہے. ناقصات العقل والدین والی روایت پر اشکالات پیش کیے. عجیب و غریب ایموری یونیورسٹی وہاں پر ریسرچ ہوا. بات یہ ہوئی کہ نوبل انعام جو دنیا میں ملتا ہے کسی سائنٹسٹ کو، کسی انجینئر کو، دنیا میں سب سے جو بڑا ماہر ہوتا ہے، جو انسانیت پر جس نے بڑا احسان کیا ہو سائنسی ٹیکنالوجی کی لائٹ سے، اس کو بڑے بڑے ان کو انعام ملتے ہیں جن کا ریسرچ اور تحقیق ہوتی ہے. نوبل انعام میں عورتیں کم ہیں اور مردوں کو یہ انعام زیادہ ملا. تو اس پر بحث شروع ہوئی کہ آخر عورتوں کو یہ انعام کم کیوں ملے اور مردوں کو یہ انعام زیادہ کیوں ملے. اس پر ایموری یونیورسٹی میں ریسرچ ہوا، مرد اور عورت کے دماغ کے سلسلے میں بحث کرتے ہوئے دونوں کے دماغوں پر ریسرچ کیا گیا. قوت حافظہ جو دماغ میں ہوتی ہے کس طریقے سے، کس ترتیب سے آنکھوں سے، کان سے اور دوسرے مختلف حواس کے ذریعے جو علم اللہ پاک ہمیں پہنچاتے ہیں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا فرماتے ہیں اور تم کچھ نہیں جانتے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. اللہ پاک نے اس کے بعد آنکھ دیے، کان دیے، یہ علوم کے ذریعے ہیں، اور افئدہ دل اس کی تمیز کرنے والا، یہ سارے علوم کے ذریعے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس طرح پیدا فرمایا. تو یہ اشکال ہوا، انہوں نے تحقیق کی تو یہ پتا چلا کہ مرد اور عورت کے دماغ کی جو بناوٹ اور ساخت ہے، اور آنکھ سے لے کر دماغ تک جو علم کے پہنچنے کے جتنی رگیں اور جتنے ذریعے ہیں، جو ہارمونز اندر ہے، یہ سارے کے سارے اس بات کو بتلاتے ہیں کہ جب عورت کسی چیز کی طرف نظر کرتی ہے تو اس کی آنکھ 2-4 منٹ کے بعد ادھر ادھر ہو جاتی ہے، اور مرد جب کسی چیز پر توجہ کرتا ہے آنکھ کے ساتھ، دماغ کے ساتھ، تو اللہ پاک نے اس کے بدن کی، دماغ کی ساخت اور بناوٹ ہی ایسی رکھی ہے کہ وہ مسلسل دیکھنے کے بعد بھی نظریں ادھر ادھر نہیں کرتی. یہ ایموری یونیورسٹی والوں نے جب یہ تحقیق کی تو اس کے بعد یہ نتیجہ، یہ ریسرچ پیپر نکالا کہ چونکہ عورتیں جب کسی چیز کو دیکھتی ہے تو پوری توجہ اس پر مرکوز نہیں ہوتی، اور سائنس اور انجینئرنگ کے شعبوں میں محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ دماغ عورت کا نہیں ہوتا ہے. یہ اکثری اور عامتاً گفتگو ہوتی ہے. کوئی ایک عورت اگر کسی ایک شعبے کے اندر اگر وہ نوبل انعام لے لیتی ہے تو یہ اکثریت پر میں گفتگو کر رہا ہوں، اور سائنسدان بھی یہی کہہ رہے ہیں. کتاب اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عورت کی کمی کی بنیاد پر دوسری عورت کو ہم ساتھ میں رکھتے ہیں. کتاب اللہ نے فرمایا ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى. ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلائے. یہ کتاب اللہ نے لطیف اشارہ کیا تھا جس کو ایموری یونیورسٹی والوں نے مرد اور عورت کی دماغ سے لے کر آنکھ تک کے علوم کے بیچ کے جتنے واسطے ہیں ان میں جو فرق ہے کتاب اللہ نے لطیف اشارے سے جو سمجھایا تھا. جب انہوں نے ریسرچ کیا تو اس کے بعد تحقیق سے یہ پتا چلا. تو یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین. خیر مجھے بتلانا یہ ہے کہ اب کیا ہوا جب سائنسدانوں پر چرچ والوں کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہوئی تو انہوں نے یہ سمجھا کہ مذہب ہی سائنس کی راہ میں رکاوٹ ہے. اس لیے کہ مذہبی لوگ ہی قتل کرتے تھے. ایک لمبی داستان ہے. 1200 عیسوی سے لے کر 1835 عیسوی تک مسلسل ایسی عدالتیں یوروپ میں قائم ہوئی کہ جہاں کوئی سائنٹسٹ کوئی چیز کہتا اس کو کیا تو زندہ جلا دیا جاتا یا اس کو سزا دی جاتی. 32,000 سائنسدانوں کو بستر گرے پر. امریکی مصنف ان کی کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب، زمیندار اخبار کے جو ایڈیٹر تھے مولانا ظفر صاحب، انہوں نے آزادی سے پہلے اس کا ترجمہ کیا تھا معرکہ مذہب و سائنس. مذہب اور سائنس کے درمیان جو معرکہ ہوا، سائنس اور مذہب سے مراد عیسائی مذہب، ان دونوں کے درمیان جو مقابلہ ہوا اور اس میں سائنس کیسے غالب آ گیا، کیوں کامیاب ہوا، اور عیسائی مذہب کو مجبور ہو کر چرچ کو ان کے ساتھ صلح کر لینی پڑی. اور آپ سن چکے ہیں
جس کو چرچ میں جانا ہو چرچ میں جائے، اور جس کو دنیا کے کاروبار میں جانا ہو کاروبار میں جائے۔ اسی لیے پرسنل لا پر جو حملہ ہو رہا ہے، اس میں ان کا یہی کہنا ہے کہ مذہب تو مسجد تک رہے گا، مسجد سے باہر نکل کر بازار میں نعوذ باللہ مذہب کی کوئی ضرورت نہیں، سماجیات میں کوئی ضرورت نہیں ہے، سیاسیات میں مذہب کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی کو اقبال نے کہا، ہوئی دین و دنیا میں جس دم جدائی، ہوس کی امیری ہوس کی وزیری۔ جب دین اور دنیا دونوں الگ ہو جاتے ہیں تو پھر ہوس کی امیری اور وزیری رہتی ہے۔ اس لیے حضرت مولانا ابوبکر صاحب نے یہ کوشش کی ہے کہ دین و دنیا کے درمیان یہ جامعیت ہو۔ اقبال کے شعر میں آگے بھی ہے، بشیری ہو آئینہ دار نظیر، ایک طرف بشارت بھی ایک طرف انذار بھی ہے، تو یہ اشارے فرمائے کہ دین و دنیا کے درمیان جب جدائی ہوئی، یہ سب سے بڑا کام کیا یہودیوں نے۔ اس سائنس کے مذہب سے دشمنی کی بنیاد پر عیسائیت میں جو گڑبڑ ہوئی، وہیں سے الحاد ایک عمومی شکل میں پھیلنے لگا۔ انہوں نے مذہب کو سائنس کے خلاف سمجھا، اور چونکہ یورپ غالب آ رہا تھا، سوئے اتفاق سے یہی وہ سنیں تھے کہ جب عالم اسلام میں زوال شروع ہوا تھا۔ ترکی حکومت تھی عثمانی، لیکن زوال جو شروع ہو چکے تھے، ایک لمبی داستان ہے اس کی۔ تو حاصل مجھے آپ کو یہ بتلانا ہے کہ یہودیت نے عیسائیت کی کمزوری کی بنیاد پر دنیا میں الحاد اور لادینیت کو پھیلانے کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ جیسے ہمارے مولانا جو شروع میں تعارف کروا رہے تھے جدیدیت اور ما بعد جدیدیت، اور اس وقت کی یہ جو الحاد ہے، اس پر لمبی گفتگو شروع ہوئی ہے، لیکن پہلے مسئلہ نہیں تھا۔ تو یہ اس وقت انفرادی طور پر تھے، کتاب اللہ نے ان الذین یلحدون فی آیاتنا فرمایا، الحاد، اور اس طریقے کی دہریت کے بہت سارے اشکالات پیش کیے گئے کتاب اللہ میں مکی صورتوں میں۔ آپ جب غور کریں گے، چونکہ ہم مسلمان ہیں، مکی صورتوں میں ہمارا غور و فکر کم رہتا ہے۔ ایک غیر مسلم اسلام لایا اور اس نے کہا کہ میرے دل میں اشکال پیدا ہوا، میں نے کتاب اللہ کو پڑھا، میرے ہر اشکال کا جواب کتاب اللہ نے دے دیا، اس لیے کہ اللہ پاک کی کتاب ساری انسانیت کے لیے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ جس ذات نے اس قرآن کو، انسان کو پیدا کیا، وہ انسانی نفسیات کو وہ نہیں جانے گا تو اور کون جانے گا؟ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، وہ تو اس کے نفس کے اندر گزرنے والے وسوسوں کو جانتا ہے۔ اس لیے کتاب اللہ کی مکی آیتوں میں وہ سارے اشکالات کے جوابات ہیں جو عصر حاضر کا الحاد پیش کرتا ہے، عصر حاضر کا اس وقت کا کفر اور شرک جو پیش کرتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے ہندوستان کا پڑھا لکھا طبقہ سب کو دیکھا۔ گزشتہ چند دنوں پہلے جو واقعہ پیش آیا، اور جس طریقے سے مندر میں پران پرتشٹھا کی گئی، ذرا آپ غور کریں کہ کیا ہو رہا ہے، کس کا پران، کس کی پرتشٹھا ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے دنیا بھر کے انسانوں، قیامت تک کے انسان، ایک تمہارے سامنے مثال، اداہرن پیش کیا جا رہا ہے، فاستمعوا لہ، غور سے سنو۔ قرآن صرف مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا ہے، سارے انسانوں سے کہہ رہا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، اس نے مکھی نہیں پیدا، مکھی پیدا نہیں کر سکتی، بلکہ دور کی بات ہے۔ مکھی اگر اس پر بیٹھ جائے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ۔ آریہ سماج کی بنیاد اسی مذہب پر ہوئی، اسی آیت کی پیش نظر ہوئی۔ گیانند سرسوتی نے جب دیکھا کہ مورتی پر پرساد رکھا ہوا ہے، مکھی اس کو لے رہی ہے، چوہا پھر رہا ہے اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس نے کہا میں ایسی کی کیسے عبادت کروں جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ ایک صاحب اسلام لائے، انہوں نے کہا میں کیسے ایسے معبود کو خدا مانوں جو خود اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اس طرح کی چیزیں کتاب اللہ نے ذکر فرمائی۔ یہ عصر حاضر کا جو نوجوان طبقہ ہے، ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ الحاد آیا ہے تو جیسے مولانا نے ذکر کیا، الحاد تو سارے مذاہب کے خلاف ہے، اس لیے کہ اس میں خدا کا انکار کر کے انسان کو بالکل آزاد چھوڑ دینا ہے۔ انسانی اندر کی جو فطرت کی آزادی ہے، شرارتیں ہیں، شیطانیت کو ابھارنا ہے، اور صفت سمنیت اللہ پاک کی جو ہے اور فرشتوں والی جو صفات بتلائی ہے، ان صفات کو دبانا ہے اور ان صفات کو آگے کرنا ہے۔
شیطان نے پہلے سے کہہ دیا ہے میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا. پوری قرآن کریم کی آیتیں بڑی پڑی ہے. اللہ پاک نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اس لیے دوستو اور بزرگوں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسکول اور کالج کی تعلیم کے ذریعے، سیکولر نظام کے اندر جو کچھ پڑھایا جاتا ہے، ہمارے غیر مسلم ہندو بھائی اور مذہبی لوگ بھی پریشان ہے کہ ان کے یہاں بھی یہ بچے جا رہے ہیں مذہب سے، لیکن وہاں تو مذہب نام کی کوئی چیز نہیں ہے. حضرت یہ پنڈت جواہر لال نہرو صاحب کا ایک جملہ ہے کہ ایک پکا سناتن دھرمی ہو وہ بھی ہمارے یہاں ہندو ہے، اور ایک آریہ سماجی جو مورتی کی پوجا کا انکار کرے وہ بھی. تو یہ چوچو کا مربع ہے، اجمیر کی دیگ ہے، جو کچھ آئے وہ سب کچھ نہیں. اس لیے وہاں مذہبی اعتبار سے کوئی پریشانی نہیں. ہمارے یہاں حد بندیاں ہے. ہم نے توحید کو اور شرک کو الگ کیا ہے. شرک فی ذات، شرک فی صفات، شرک فی الحقوق، ہماری یہ ساری چیزوں کی تفریق ہے. اس لیے ہمارا پڑھنے والا نوجوان بچہ، ہم ان سے اتنے زیادہ نا امید بھی نہ ہو، لیکن بچپن سے مکاتب کی تعلیم اگر صحیح نہیں ہوگی، اپنے بچوں کو دینی مزاج نہیں بنایا ہوگا، ہماری بچیوں کو عموماً جو دیکھا گیا یہ گزشتہ 10 سال سے جو مسئلے چل رہے ہیں، اور ہر جگہ جو علماء کرام اور پڑھے لکھے اور سماجیات کے ماہرین نے تجزیے کیے بچیاں کیوں جا رہی ہیں، سب سے بنیادی وجہ ماں باپ ہی کی کمی اور کوتاہی نظر آئے. ہر جگہ پر ماحول نہ ملنا، یہ سب بات کی 2 اور 3 نمبر کی چیزیں ہیں. سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ ماں باپ کو اپنے ایمان کی، اپنی اولاد کی ایمان کی فکر ہونی چاہیے. ایمان جیسی قیمتی دولت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے بلال سے پوچھیں. تپتی ہوئی ریت میں احد احد کا نعرہ کیوں لگا رہے؟ فزت برب الکعبہ کے جملے صحابہ سے کیوں نکل رہے؟ وہ اس کی مٹھاس کو، وہ اس کی چاشنی کو، اندر کے قلب کے اطمینان کو یہ سمجھ چکے تھے کہ اس کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مدارس اسلامیہ کے ذریعے ہمیں کتاب و سنت کے علوم سے ماہر فرمایا، واقف کروایا. یہ عزیز طلبہ آپ کے سر پر جو دستار لگائی گئی ہے، بردی گئی ہے، اس کے ذریعے بتلایا جا رہا ہے کہ اب آپ کتاب و سنت کے یہ علوم لے کر اللہ کے بندوں تک پہنچو. اپنی کوتاہیوں اور کمیوں کا احساس رکھتے ہوئے اپنے اساتذہ کرام سے وابستہ رہیں گے. اقبال نے کہا ہے فرد جب وابستہ رہتا ہے قوم سے تب تو وہ قوم کا جز اور فرد بنتا ہے، اور الگ ہو گئی بکری تو پھر وہ کسی نہ کسی ریوڑ کے کسی بیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے. اس لیے مسلمانوں کو بھی اور ہمارے فارغ ہونے والے طلباء کو بھی میں مبارکبادی دیتا ہوں. آپ حضرات کسی دنیاوی غرض سے نہیں آئے. ان عزیز طلباء کی محبت میں، مدارس اسلامیہ میں ہونے والے ان پروگراموں میں آپ دینی نسبت سے تشریف لائیں. یہ بھی اللہ پاک کے یہاں قبول ہوگا. بندے کی جیسی نیتیں ہوتی ہے اس کے مطابق اللہ پاک کی طرف سے اجر و ثواب ملتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو بھی قبول فرمائے. ہمارے طلبہ عزیز نے یہ چند سوالات کے جوابات دے کر بتلایا کہ کتاب و سنت کے ساتھ، علوم کے ساتھ کچھ جوابات وہ تھے جن کا تعلق تاریخ سے ہے، کچھ جوابات وہ ہیں جن کا تعلق جغرافیہ سے، کچھ جوابات وہ ہیں جن کا تعلق سائنسی علوم سے. کتاب و سنت کے علوم کے ساتھ عصر حاضر کا منکر چونکہ ان کو نہیں مانتا ہے تو ایسوں کے جواب کے لیے اس قسم کی دلیلیں پیش کی جاتی ہے. سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مسئلہ جو ہمارے نزدیک انتہائی ادب اور احترام والا ہے، لیکن چونکہ یہ سوال آتا ہے اس لیے خاموشی تو نہیں برتی جائے، جواب دینا ہی پڑے گا. اسی جواب کی نسبت سے ہمارے طلبہ عزیز نے جواب دیا. علامہ سعید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے سیرت عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت. مجھے اس میں ایک پہلو بتلانا ہے کہ وہاں حضرت نے کچھ آخری ایک رسالے کی شکل میں آپ نے کچھ روایتیں پیش کی اور یہ بتلایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عمومی طور پر ہر وقت حاضر باشی، بیوی تھی، گھر میں رہنے والی، تو تمام سوالات ان کے سامنے تھے. ایک صحابی نے ایک سوال کیا، اس کا جواب حضور نے دیا. دوسرے صحابی نے دوسرا سوال کیا، ان کا جواب دوسرا دیا. اب یہ دونوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال کرنے والے پر، رونے والوں پر آپ نے فرمایا کہ ان کے رشتہ داروں پر یہ تو عذاب ان کو ہو رہا ہے رونے پر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا یہ حاصل نہیں ہے، اور پھر آپ نے تشریف فرمایا۔ اس طرح کی کئی باتیں ہیں جو کسی صحابی نے نقل کی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی صفائی کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بھول سے سہو سے نکل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے فرمائے اور ایک عمرہ رجب میں فرمائے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 عمرے اشہر حرم میں ہوئے، رجب میں نہیں ہوئے۔ یہ جملہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی زبان سے نکلا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں اندر تھی، انہوں نے جواب میں رد نہیں کیا۔ یہ بھی ہمیں علماء کرام کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دلائل میں کس انداز سے گفتگو کرنی چاہیے وہ سمجھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جواب میں اتنا فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 عمرے فرمائے، عبداللہ ابن عمر بھی حضور کے ساتھ ہی تھا۔ بس اتنا مختصر سا جملہ کہ گویا وہ رجب میں نہیں ہے، عبداللہ ابن عمر سے بھول سے نکل گیا ہے، وہ خود اللہ کے رسول کے ساتھ عمروں میں شریک ہے، تو ان کی زبان سے بھول سے نکل گیا۔ اس طرح کی کئی باتیں ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچائی۔ اس لیے یہ جو سوالات، اس طرح کے اشکالات جو ہو رہے ہیں، کثرت سے الحاد پھیلا جا رہا ہے، اور دوسری چیز بھی پھیلی جا رہی ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ یہ مکی صورتوں میں دونوں کے جوابات تفصیل سے دیے ہیں، علماء کرام اس کو پڑھیں سمجھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے یہ آپ کو محض ڈگریوں کے لیے نہیں دی جا رہی، یہ یاد رکھا جائے ایمان کی حفاظت کے لیے دی جاتی ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کریم کے آیات میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ ایک یورپی مستشرق لکھتا ہے کہ مسلمان آبزرویٹنگ کے مسائل سے، فلکیات، کھگول شاستر سے مسلمان ناواقف کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے رمضان کے مہینے کا تعلق کس سے ہے؟ چاند سے۔ اس کی عید کا تعلق چاند سے، اس کی نمازوں کا چاند سے تعلق ہے، تو مسلمان کھگول شاستر کو کیسے نہیں پڑھے گا؟ اس کو پڑھنا ہی پڑے گا۔ یہ اس طرح کی تمام چیزیں، وراثت کے مسائل، غریب نہیں جانے گا، حساب نہیں پڑا ہوا ہوگا تو مناسخہ تو بہت دور رہا، چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں وراثت کے وہ بھی نہیں جان سکتے۔ اس لیے یہ علوم اس لیے حاصل کیے جائے کہ یہ اہل علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نائب بنے، تو نیابت میں عصر حاضر کی بھی وہ رعایت کرے اور لوگوں کے جوابات میں رد نہ کر دے کہ ایک مسلمان ہو کر تم یہ سوال کرتے ہو۔ دوستو، میں ہمارے علماء سے کہوں گا، آج کا جو نوجوان ہوگا اس کا سوال آپ کے لیے درد سر بنے۔ ابھی چند سال پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے، انجینئرنگ میں وہ کورس کر رہے تھے ولبھ بھائی ودیا نگر آنند میں۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ کالج میں پڑھنے والے ایک لڑکے نے مجھے کہا کہ نعوذ باللہ، وہ سائنس کا ابھی تو پہلا دوسرا سال ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ پاک نے ہاتھ کا یہ حصہ جو رکھا ہے یہ ادھر ہونا چاہیے اور ادھر والا حصہ یہاں ہونا چاہیے۔ ابھی تو 2 سال نہیں ہوئے، سائنس میں کچا پکا ابھی بڑھ رہا ہے، اور اللہ پاک کی ذات عالی پر وہ بیچارہ اشکال ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم قرآن نے فرمایا، اور یہ احسن تقویم پر اشکال ہے، لیکن اس سے سنجیدگی سے اس سے بات چیت کی جائے، سمجھا جائے، اس کو پہلے سمجھا جائے پھر سمجھایا جائے وہ کہاں سے یہ اشکالات لا رہا ہے، کہاں سے یہ باتیں آ رہی ہیں۔ ابھی گزشتہ 2 سال پہلے ہمارے گاؤں میں اسٹوڈنٹ، پورے بھروچ ضلع کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان سب کو جمع سے رکھا گیا کہ جو سوال آپ کے ذہن میں، تو ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا اور بھی بہت سارے اشکالات کیے گئے، سب کے جوابات دیے گئے۔ اس میں اس نے یہ کہا کہ اگر نماز کے اندر ہم رفع یدین کریں سنت کی نیت سے تو کیا حرج؟ اب وہ بیچارہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جو رفع یدین نہیں کر رہے ہیں وہ سنت نہیں ادا، تو پھر ان کو سمجھایا گیا کہ رفع یدین یہ بھی سنت ہے، لیکن رفع نہ کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اس پر میں نے مختصر سا قصہ سنایا کہ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی رفع یدین کرتے، حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ یہ مولانا اسماعیل اس طرح کر رہے ہیں، فرمایا کہ وہ میری نہیں سنے گا، شاہ عبد القادر جو دوسرے بھائی ہیں ان کی سنیں گے۔ تو شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا اور مولانا اسماعیل شہید سے کہا کہ کیا بات، ہم نے سنا ہے کہ تم رفع یدین کرتے ہو؟ کہا جی ہاں، اور پھر وہ روایت سنائی، من احیا سنتی عند فساد امتی، اگرچہ محدثین کا اس پر بھی الفاظ پر کلام ہے، تو من احیا سنتی والی روایت انہوں نے سنائی۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسماعیل، اب تک تو میں یہ سمجھتا تھا کہ تم حدیث سمجھتے ہو، لیکن تم نے یہ حدیث پیش کر کے حدیث فہمی میں بھی اپنے آپ کو کم تر مجھے بتلایا۔
حدیث شریف میں ہے من احیا سنتی عند فساد، احیا کا لفظ، جو سنت کو زندہ کرے، یعنی وہ سنت وہاں عمل میں نہیں ہو رہی ہے اور اس سنت کو عمل میں لائے۔ یہاں پہلے سے عدم رفع والی، ہاتھ نہ اٹھانے والی سنت پر لوگ عمل کر رہے ہیں اور تم اس کو چھڑا کر دوسری سنت پہ پیش لا دو اور یہ کہہ رہے ہو من احیا سنتی، تو یہ احیا تھوڑا ہے، یہ تو تبدیل ہی کرنا ہے ایک سنت کو دوسری سنت۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں تنوع اللہ پاک نے کیوں فرمایا؟ ایک دوسرا مستقل مسئلہ ہے، مختلف روایتوں سے امت ان سب کو جمع کر، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی چاروں ملیں گے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل مکمل ان سے ہوگا۔ اکیلے ایک آدمی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پر عمل نہیں کر سکتا۔ قراءت صبا کی اجازت دی گئی، وہاں یہی فرمایا ان امتی لا تطیق ذلک، تو اللہ پاک نے یہ آسانیاں فرمائی ہے۔ اس لیے میں ہمارے فارغ ہونے والے طلباء سے کہوں گا کہ ابھی تو آپ نے یہ محنت فرمائی، لیکن یہ وقتی نہ ہو، آپ کو مسلسل مطالعہ رکھنا پڑے گا جاری، اور اس طرح کی چیزوں کے اندر مشغول ہونا ہوگا، اپنے اساتذہ کی رہنمائی، دنیاوی تعلیم جو آپ حاصل کرتے ہیں اس کو بھی اچھی طریقے سے، اچھے عالم بنو تو اچھے ڈاکٹر اور انجینئر بھی بنو، ایسا نہ ہو کہ دونوں میں ادھورے ہو۔ اس لیے کتاب و سنت کا علم بنیادی ہے اور اس کے دفاع کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ دنیا کے سارے مذہبی لوگ اس طرح وہاں ہو رہا ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہوتے ہیں اور اپنے دین، اپنے مذہب، جس مذہب میں بھی وہ ہوتے ہیں اس کے بھی وہ مانی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ان کی محنت کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو کچھ آپ حضرات نے محنتیں کی، آپ کو جو انعامات ملے اور جو حضرات یہاں تشریف فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام کو اس کا بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔ اور یہ یاد رکھا جائے کہ نہیں گاؤں میں اقبال اپنی کشت ویراں سے ذرا نمبو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صاحب۔ ہمارے عوام سے کہوں گا کہ ان طلبہ عزیز نے جو باتیں پیش کی، یہ آپ جب دنیاوی تعلیم کے پڑھے لکھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ عقلی علوم اور عقلی اعتراضات کہاں سے شروع ہوتے ہیں، اور کیسے دنیا کے بڑے بڑے فلسفی اور پڑھے لکھے لیکن بیچارے اللہ پاک کی طرف سے جب محروم القسمت ہوتے ہیں تو کیسے کیسے اشکالات وہ کرتے ہیں۔ یہ عزیز طلبہ نے جو پیش کیا، یقیناً عصر حاضر کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے، اسی کی طرف آپ کو بتلایا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، اس لیے اللہ پاک ہمیں کتاب و سنت کے علوم سے واقف فرمائے، اور پھر اس کے بعد ہم جزو ثانی کے طور پر ان علوم کو پڑھے اور ان علوم کو تقویت کے لیے پڑھا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ رب رحیم، آپ کے اس پاک گھر میں آپ کے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے تقسیم کے مسئلے کے اندر ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ مولا کریم، روئے زمین پر اس سے بہتر اور کیا چیز ہوگی کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے رسمی طور پر فارغ ہونے والے طالب علم اپنے اساتذہ سے رخصت ہو رہے ہوں اور آپ کی کتاب کی تعلیم دی جا رہی ہو، لیتفقہوا فی الدین، اور اب موقع آ گیا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ مولا ان کو تفقہ نصیب فرما۔ تفقہ، تفاعل کا لفظ ہے، محنت اور مشقت کو چاہتا ہے۔ اے رب کریم، اس لائن میں ان کی محنت اور مشقت کو آخری نہ فرما، اور مزید ان کو علوم کے حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، کتاب و سنت میں گہری بصیرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، علم اور عمل کے اعتبار سے ان کو آگے بڑھا۔ اور ایک بڑی چیز جو امام غزالی نے فرمایا، ذکر اللہ، اللہ کی یاد، اللہ کی معرفت، اللہ پاک کی محبت، یا آپ کی محبت ہی ساری زندگی کا حاصل ہے۔ آپ کی طرف ہم عاجز ہو، آپ نے خود فرمایا اللہ اکبر، آپ ہی کی ذات بڑی ہے۔ جب ہم زبان سے یہ جملہ نکالے تو ہمارے دل میں سکون اور طمانینت ہوتی ہے۔ اے رب کریم، آپ ذکر اللہ سے بھی ہمیں مالا مال فرمائے، قال کے ساتھ حال والا بھی بنا دیجیے۔ اے رب کریم، قال میں ایسا مشغول نہ فرما کہ جس سے حال کی ہمیں فکر نہ ہو،
مولا کریم شیطان کو بھی آپ نے علم سے نوازا ہے. اے رب کریم اور بھی بہت سے لوگوں کو بہت سارے علوم سے نوازا, لیکن رب کریم امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھ لیا عارف انہم, اللہ کے کچھ بندے تھے, ان للہ عبادا فتنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ, انہوں نے دنیا کو سمجھ لیا یہ لیس للحی وطن, یہ زندوں کے لیے وطن نہیں ہے, انہوں نے آخرت کی زندگی کو ترجیح دی, ذکر اللہ کو ترجیح دی, مراقبے اور اللہ کی یاد کو ترجیح دی. اے رب کریم آپ ہمیں بھی اس کی توفیق عنایت فرمائیں, ہماری نمازوں میں ہمیں خشوع اور خضوع نصیب فرمائیں, ہماری عبادتوں میں لذت نصیب فرمائیں. مولا کریم علوم کی ظاہری صورتیں ہوتی ہیں, علوم کی باطنی صورتیں ہوتی ہیں, اور علوم کی لذتیں ہوتی ہیں. مولا کریم لذت کسی اللہ والے سے وابستہ ہونے سے ہی ملتی ہے. اے رب کریم ہم نے ظاہری علم پورا کیا, اب باطنی علم کے لیے کسی اللہ والے کا دامن تھامنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. نفس کے غرور اور کبر سے ہماری حفاظت فرما, اپنے آپ کو اللہ والوں کی خدمت میں مشغول ہونے کی توفیق نصیب فرما. اہل اللہ سے آخرت والی طریقت والی راہ اپنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. مولا میرا علم کبھی ہمیں غمن میں مبتلا کر دیتا ہے, رب کریم علم کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما. نمازوں کا ہمیں پابند کرنا, آپ کے دین کی حفاظت کے لیے اے رب کریم یہ ظاہری انتظامات ہیں. علماء کرام نے اپنے اپنے اعتبارات سے یہ ساری تیاریاں کی ہے, یہ محنتیں کی ہے. سال کے ختم پر یہ ایک چھوٹا سا نتیجہ امت کے سامنے پیش کرتے ہیں. مولا کریم بہت ساری کوتاہیوں کا ہمیں علم ہے, ہمیں اعتراف ہے, ہم نے جن کو بھیجا ہے, جن کو فارغ کیا ہے, کچھ ہماری کمی, کچھ ان کی کمی, کچھ حالات کی کمی, کچھ زمانے کی رفتار کی کمی. مولا کریم لیکن آپ کی ذات مکمل ہے. اے رب کریم اس کمی کی آپ تلافی فرما دیجیے, اس کمی کو آپ پور کر دیجیے, اور ان فارغ ہونے والوں کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا داعی بنا دیجیے, جو تحریف الغالین ختم کرے, جو بدعات والوں کی بدعات کو رد کرے. اے رب کریم آپ کے دین متین قیامت تک کا آپ نے اس کی ذمہ داری لی ہے. مولا کریم اسباب کے درجے میں آپ نے علماء کو انبیاء کا وارث بنایا ہے. مولا کریم اس وراثت پر ہمیں اترنے کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. جو مقروض ہے غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائے. جو لوگ جس طریقے سے بھی پریشان ہیں مولا آپ سب کے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعا, آپ کے بے چین اور بے قرار بندوں کو بھی آپ جانتے ہیں. مولا امت مختلف احوال میں پریشان ہے, مختلف حیثیتوں سے پریشان ہے, ظاہری باطنی اعتبار سے مختلف فتنے روزانہ ہر صبح ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی نیا فتنہ کھڑا ہوتا ہے. مولا فتنوں کے دور کی روایتیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. عجیب مشفق نبی آپ نے عطا فرمائے تھے, کسی بھی حال کو نہیں چھوڑا. دعاؤں میں ایسے کلمات بتلائے کہ ہر کلمہ اپنی جگہ پر معجز. اے رب کریم آپ نے ایسے پاک نبی ہمیں عطا فرمائے. مولا کریم بڑی ناقدریاں ہوئی ہے. بخاری شریف کے درس میں ہم سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کی وہ پاسداری, وہ پاک دامنی اور وہ محبتیں اور وہ عظمتیں ملحوظ نہیں رہی. مولا ہماری اس کی حفاظت فرما, مولا اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما. مولا امت کے حال پر رحم فرما, بچوں پر رحم فرما, عورتوں پر رحم فرما, ہماری نگاہوں کی اور شرمگاہوں کی حفاظت فرما. اے مولا کریم ہماری نئی نسل ہم ان کو دنیا والوں کے حوالے کر رہے ہیں. اے رب کریم وہ اپنی باطنی قوتوں سے, باطنی قوتوں سے ہمارے بچوں کے دلوں سے, ذہنوں سے ایمان کو کھرچ کر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اے رب کریم یہ مکاتب اسلامیہ, مدارس دینیہ, دعوت و تبلیغ کے یہ حلقے, اے رب کریم یہ ایک ظاہری شکلیں ہیں آپ کے دین متین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی. اللہ کے بندوں میں اس دین کے حفاظت کے یہ ظاہری ذریعہ آپ نے بتلائے. آپ نے خود فرمایا نبی کی بعثت میں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اے مولا مدارس اسلامیہ ان تمام چیزوں کی کوشش کر رہے ہیں. مولا کریم اس میں ہمیں پائے تکمیل تک پہنچا دے. مولا کریم جیسی آپ کی چاہت ہے اس کے مطابق علماء ربانیین ان مدارس اسلامیہ سے نکلے. اے رب کریم ہمیں بھی توفیق عطا فرما, ان کو بھی توفیق عطا فرما, اور آپ کی خصوصی رحمت سے ہم سب کو مالا مال فرما. مولا کریم دین کی حفاظت کے آپ نے اپنے ذمہ لیا ہے.
اے رب کریم کسی ایک کے مرتد ہونے سے ملحد ہونے سے آپ کی خدائیت میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ نے فرما دیا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم علی اتقى قلب رجل ما زاد فی ملکی شیئا. سب کے سب نیک اور پرہیزگار ہو جائے تب بھی خدا کی خدایت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ پہلے سے کامل ہے. آپ نے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم علی اشقى قلب رجل ما نقص من ملکی شیئا. مولا آپ کی حکومت سے کوئی کمی نہیں ہوگی، بڑے سے بڑے ملحد سے، کفر سے، شرک سے، شیطانی طاغوتی قوتوں سے. اے رب کریم اس لیے کہ آپ پہلے سے مکمل ہے. اے رب کریم ہمارا آپ کی ذات عالی پر ایمان اور یقین ہے. اے رب کریم اس ایمان اور یقین میں اضافہ فرمائیے اور ہمیں قوت عطا فرمائیے کہ آپ کے خالص دین مدین کے ہم خود علم بردار بنیں اور اللہ کے بندوں تک آپ کے پیغام کو پہنچائے. مولا کریم دنیا کی چیزیں یہ ساری فانی ہے اور ان کی نعمتیں اور ان کی لذتیں بھی فانی ہے. اے رب کریم آپ نے جنت ہی کو باقی رکھا ہے، اس کی نعمتوں کو ہی آپ نے دوام اور بقا بخشا ہے. اس لیے ہمیں اعمل دنیا کا بقدر بقائی کا، دنیا میں اتنی محنت کروائیے جتنی ہم یہاں جتنی مدت رہنے والے ہیں، اور آخرت کے لیے ہمیں اتنی محنت کروائیے بقدر بقائی. ہماری جتنی آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے مولا کریم یہ تصور ہمارے ذہنوں میں کروا دیجئے. مولا یہ مدارس اسلامیہ اسی آخرت کا تصور کروانے ہی کے لیے منعقد ہوئے. رب کریم تو ان کو دین دگنی رات چونی ترقی نصیب فرما. فارغ ہونے والے طلباء کو دین کا داعی بنا. جو ایمان والے آئے ہیں، جن جن اچھی نیتوں سے آئے ہیں، مولا ان کی اولاد کو بھی نیک اور صالح بنا. ان کی اولاد کو بھی دنیا کی زمینوں سے بچا کر، دنیا کے الحاد اور کفر سے بچا کر ایمانیت کی نورانیت میں شامل فرما دیجیے. کفر کو آپ نے میت کہا، او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ. مولا اس نور ایمانی سے ہمیں مالا مال فرما دے. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. جزاک اللہ تعالی خیرا احسن الجزاء. مہمانان اکرام سے درخواست ہے کہ وہ